مائیں اچھی ہوتی ہیں تو بچے بھی اچھے بنتے ہیں، بچے بھی اللہ کے ولی پیدا ہوتے ہیں جب ماں نیک ہوتی ہے۔ میرے آقا سید کونین کے غلاموں، یہی امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنے کے بعد عالم بنے، پرہیزگار، متقی، نیک، فقہ شافعی فقہ امام جناب حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت امام احمد بن حنبل امام شافعی کی تعریف اپنے گھر میں جاہے بجا حضرت امام شافعی کی تعریف کرتے رہتے تھے۔ جب بھی موقع پڑتا امام شافعی کی تعریف گھر میں کرتے۔ ایک دن جناب امام احمد بن حنبل نے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے اور اپنے گھر والوں سے کہا، او میری شریک حیات، او میرے گھر والوں سن لو، آج میں نے ایک اللہ کے پرہیزگار بندے، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی شافعی فقہ شافعی کے امام جناب امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ نے کی اپنے گھر دعوت کی ہے، امام شافعی ہمارے گھر دعوت کھانے آئیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ امام شافعی ہمارے گھر دعوت کھانے آئیں گے۔ جب حضرت امام احمد بن حنبل نے دعوت کی، امام شافعی گھر آئے، امام احمد بن حنبل کے، اور آپ جب گھر آئے آپ نے کھانے کا انتظام کیا، آپ نے کھانے کا انتظام کیا۔ جب کھانے کا انتظام کیا تو امام احمد بن حنبل نے امام شافعی کے کھانے کا انتظام کیا ہوگا تو کتنا لذیذ کھانا ہوگا، کتنا عمدہ کھانا ہوگا اپنے اس دور کے حساب سے۔ حضرات، ایک انصار بھائی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ان کے گھر والے ان کے گھر پہنچ جائیں۔ انصار بھائی کی طبیعت زیادہ خراب ہے، ان کے گھر والے ان کے گھر پہنچ جائیں۔ بی بی پور والے انصار بھائی، ان کے گھر والے ان کے گھر پہنچ جائیں، ان کی طبیعت خراب ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ سب لوگ جی لگا کے بولیے سبحان اللہ۔ امام احمد بن حنبل نے امام شافعی کی دعوت کی، اور دعوت کی تو کھانے کا انتظام کیا۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے، امام شافعی حضرت امام احمد بن حنبل کے جب گھر آئے اور گھر آنے کے بعد میں آپ نے کھانا پیش کیا، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا کھانا شروع کیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل کی صاحبزادی حضرت امام شافعی کی بارگاہ میں کھانا پیش کرتی ہے، اور جب کھانا پیش کیا تو کھانا بڑا لذیذ تھا، بڑا عمدہ کھانا تھا۔ حضرت امام شافعی کھانا شکم سیر ہو کر کھاتے ہیں، بھوک سے بھی زیادہ کھانا کھایا۔ کیوں؟ اس کی وجہ بھی آگے پتہ چلے گی۔ میرے آقا کے غلام امام شافعی نے کھانا بہت زیادہ کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد آپ نے کہا مہمانوں والا کمرہ کدھر ہے؟ آپ مہمانوں والے کمرے کو تلاش کر کے امام احمد بن حنبل کے گھر میں مہمانوں والے کمرے میں گئے اور بستر پہ لیٹ جاتے ہیں۔ جب بستر پہ لیٹے رات گزرتی رہی، رات پوری گزری۔ آپ کی بیٹی حضرت امام احمد بن حنبل کی بیٹی نے لوٹے میں پانی بھرا اور پانی بھر کے آپ کے چارپائی کے پاس رکھ دیا تاکہ آپ نماز کے لیے وضو بنائیں تو پانی تلاش کرنا نہ پڑے۔ میرے آقا سید کونین کا کلمہ پڑھنے والوں، مصطفیٰ پور کے زندہ دل غیور مسلمانوں، جلسوں سے کیا پیغام لے کر جانا ہے یہاں بیٹھ کے سنو گے تب آپ کو پیغام ملے گا، اور اس سے کیا حاصل کرنا ہے، دنیا کیسے گزارنا ہے، ہمیں دنیا میں رہنا کیسے ہے، اپنے بچوں کو طالب دین کی تعلیم دے کر فائدہ ملے گا کیا؟ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے، بچوں کو قاری قرآن بنائیں گے، بچے کو عالم دین بنائیں گے، آپ کے بچے کو فائدہ کیا ملے گا؟ سب سے بڑا فائدہ تو یہ تیرا بچہ ایک اچھا انسان بن جائے گا۔ اچھا انسان بننے کے بعد اگر قاری قرآن بنا، حافظ قرآن بنا، عالم دین بنا، اور اس قرآن پہ اس نے عمل کر لیا، پڑھنے کے بعد حدیثوں کو پڑھا، اس پہ عمل کر لیا، قسم خدا کی اس کی بھی قسمت بدل جائے گی، وہ دنیا میں بھی آباد رہے گا، بعد مرنے کے جب دنیا سے جائے گا اسے بھی عزت ملے گی، اللہ ساتھ میں ماں باپ کو بھی عزت رکھے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ کھانا کھایا، کھانا بہت زیادہ کھا لیا۔ کھانا کھانے کے بعد لیکن امام احمد بن حنبل کی پیاری بیٹی شہزادی اس چیز کو نوٹ کر رہی تھی کہ کھانا امام اعظم امام شافعی اتنے بڑے امام ہیں اور کھانا بھرپور
کھایا، کھانے کے بعد نوٹ کی، اس کے بعد میں آپ نے دیکھا کہ آپ جا کر بستر پر لیٹ گئے، رات پر لیٹے رہے، اس کے بعد میں 3 باتیں نوٹ کی، 3 بات نوٹ کی کہ آپ بستر پہ لیٹے اور آپ کو فجر کی نماز پڑھتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ یاد رکھنا اللہ والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آج والے نہیں کہ آج والوں سے کہہ دو نماز نہیں پڑھی، بولے ہماری نماز تو کعبے میں ہوتی ہے، یہ والے نہیں، وہ حقیقی اللہ والے تھے۔ مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھنے والوں، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ رات کا وقت گزر گیا، صبح نمودار ہوئی، امام احمد بن حنبل کی پیاری شہزادی اپنے ابا جان کی بارگاہ میں جاتی ہے، امام احمد کی بارگاہ میں جا کر کہتی ہے ابا حضور آپ نے امام شافعی کا جس گھر میں ہمیشہ ذکر و تذکرہ کیا ہے، جن کی پرہیزگاری کا تذکرہ بیان کرتے ہیں، جن کے علم کا شعرہ آپ بیان کرتے ہیں، جن کے تقویٰ و طہارت کی باتیں آپ کرتے ہیں، آپ کی زبان ان کی تعریفوں میں ہر وقت نظم اللسان رہتی ہے، ہر وقت ان کی زبان ان کی تعریفیں آپ کی زبان کرتی رہتی ہے۔ او ابا جان یہ کیا وہی امام شافعی ہے جن کا گھر میں ہر وقت آپ تعریفوں کے ساتھ میں نام لیتے ہیں، بڑا بڑا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں ہاں میری پیاری بیٹی یہ وہی امام شافعی ہے جن کا تذکرہ ان کے آنے سے پہلے میں گھر میں کرتا رہتا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، یہ وہی امام شافعی ہے۔ اب حضرت امام احمد بن حنبل کی پیاری بیٹی عرض کرتی ابا جان میں نے 3 باتوں کو نوٹ کیا ہی کیا، آپ تعریفیں کرتے تھے، امام شافعی بہت اللہ کے نیک بندے بہت بڑے امام ہیں، ایک تو میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے کھانا کھایا اور بہت زیادہ کھانا کھایا، دوسری بات کہ یہ مہمانوں والے روم میں کمرے میں گئے جو اس وقت کے دور کے حساب سے جیسا بھی تھا، تو اس کمرے میں گئے، کمرے میں جا کے بستر پہ لیٹ گئے، 2 باتیں، اور تیسری یہ کہ میں نے ان کے وضو کے لیے لوٹے میں پانی بھر کے رکھا تھا، صبح جا کر دیکھا ہے تو پانی میں کوئی کمی نظر نہیں آئی، تو انہوں نے وضو بھی کہاں سے کیا؟ جب وضو نہیں کیا تو پھر انہوں نے نماز کیسے پڑھی؟ اب جی لگا کے بولیں تو بات آگے بڑھ جائے۔ اور بولیے یا رسول اللہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل کی شہزادی نے جب اتنا کہا، حضرت امام احمد بن حنبل بارگاہ امام شافعی میں حاضری دیتے، او حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ میری بیٹی کا کہنا یہ ہے آپ نے کھانا زیادہ کھایا، آپ کھانا کھانے کے بعد مہمانوں والے روم میں گئے، بستر پہ لیٹ گئے، اس کے بعد میں اس نے لوٹے میں پانی بھر کے رکھا اور آپ نے پانی وضو بھی نہیں بنایا، وہ پانی جتنا رکھا تھا پورا کی پورا رکھا ہوا ملا۔ میرے آقا سید کونین کا کلمہ پڑھنے والوں، سید کونین سے محبت کرنے والوں، مصطفیٰ پر کے زندہ دل غیور مسلمانوں، یہاں سے آپ کو ایک ذہن بھی دینا چاہتا ہوں، ایک بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، کوئی امام آپ کی نظر میں دیکھنے میں کچھ غلط بھی نظر آئے ایسے ہی مت بول دیا کرو، کوئی کمی امام کے نظر تمہاری نظر میں تو کمی ہے، ہو سکتا ہے امام کے اندر کمی نہ ہو، تم اماموں کے اندر کمی نکالو، مدرس کے اندر کمی نکالو، مولوی کے اندر کمی نکالو، مولویوں کے بارے میں ایسے ہی نہ بھوکا کرو، اس لیے کہ یہ علماء وہ ہیں جو سب سے پہلے اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ یہ بات نہ تو نے کہی ہے، نہ یہ بات میں نے کہی ہے، نہ کسی دنیا کے کوئی مولوی نے کہی، نہ دنیا کے کسی محدث نے کہی، نہ دنیا کے کسی مفکر نے کہی، یہ بات اس کی ہے، یہ کلام اس کا ہے جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے قول نبی قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول نبی قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ قرآن نہ بدلا جائے گا۔ امام شافعی سے یہ سوالات ہوئے، امام احمد بن حنبل نے سوال کیے، جواب سنو گے تڑپ جاؤ گے۔ مصطفی فرد اللہ مراد آباد کے زندہ دل غیور مسلمانوں، امام شافعی فرماتے ہیں او امام احمد بن
ابن حنبل سنو جواب. پہلا سوال یہ ہے میں نے کھانا دسترخوان پہ آیا, کھانا اتنا زیادہ کیوں کھایا؟ اس لیے کھانا زیادہ کھایا میں سمجھ گیا ہوں جو کھانا کھلا رہا ہے وہ کھانا کھلانے والا کوئی عام بندہ نہیں, وہ بھی امام احمد ابن حنبل ایک اللہ کا ولی ہے, وہ بخیل نہیں ہے, وہ سخی ہے, اور سخیوں کے یہاں پہ جو کھانا کھلایا جاتا ہے وہ حرام کا شائبہ بھی نہیں ہوتا ہے, وہ کھانا وہ رزق حلال ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ واہ. حلال رزق ہوتا ہے, وہ بیمار کے لیے علاج بن جاتا ہے. بے شک کھانا حلال ہوتا ہے وہ علاج کا کام کرتا ہے, میں نے اسے علاج سمجھ کے کھایا ہے. بے شک کہ آپ کا کھانا آپ کا رزق اکٹھا کیا ہوا, آپ کا لایا ہوا کھانا حلال تھا, حلال روزی تھی, اس لیے میں نے اسے علاج سمجھ کے کھایا. یہ پہلا مسئلہ. دوسرا کا جواب, دوسرے سوال کا جواب, آپ سے کہا گیا کہ آپ دیکھ گئے بے شک قیام اللیل نہیں کیا. یہاں میرے آقا کے غلاموں, یہاں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ حضور کا فرمان, میں نے بالکل شعر پڑھا نا, اے قول نبی اے قول خدا, نہ نبی کا فرمان جھوٹا ہو سکتا ہے اور نہ اللہ کا کلام جھوٹا ہو سکتا ہے. بے شک میرے آقا کے غلام حضور نے 14 صدیاں پہلے بلکہ 1500 سال پہلے میرے آقا نے فرمایا تھا ایک عالم کی شان 1000 عابدوں پر بے شک اتنی باری ہے کہ ایک عابد پوری رات عبادت کرتا رہے اور ایک عالم دین ایک مسئلے کو پڑھ کر بستر پہ سو جائے, تب بھی اللہ اتنا ثواب ایک عالم کو ایک مسئلہ سیکھنے پہ عطا فرمائے گا جتنا ثواب اس عابد کو پوری رات عبادت کرنے میں. بے شک بے شک بے شک, سبحان اللہ سبحان. حضرت امام احمد نے میرے حنبل نے کہا کہ میری بیٹی میری شہزادی کا سوال ہے کہ آپ بستر پہ سو گئے, بستر پہ سو گئے, قیام اللیل یعنی رات بھر عبادت نہیں کی, رات بھر عبادت نہیں کی. اتنے بڑے امام ہیں اور اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں تو رات بھر عبادت کرنا چاہیے تھی. اب حضرت امام شافعی کا جواب سنو گے تو جاؤ گے, جی لگا کے بولیں سبحان اللہ. امام شافعی فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل معاملہ کچھ اس طرح ہے, میں نے جب بستر پہ اپنا سر, میں بستر پہ لیٹا, لیٹ کے جو ہی میں نے اپنا سر تکیے پہ رکھا ہے, اللہ کے نبی کی کچھ حدیثیں میرے ذہن میں آ گئی ہے. میں نے اللہ کے نبی کی کچھ حدیثیں ذہن میں آئی, ان حدیثوں پر میں نے غور و فکر کیا, 72 مسائل ان سے استنباط کیے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. میرے ذہن میں آئی اور ان حدیثوں پہ جب میں نے غور کیا تو میں نے 72 مسائل ان حدیثوں سے نکالے ہیں, اور میں نے جب 72 مسائل نکالے تو رات یوں ہی گزرتی گئی. جب رات گزرتی گئی تو میری آنکھ لگی ہی نہیں, تو میں نے عشاء کی نماز سے وضو کیا, جو وضو کیا تھا عشاء کی نماز پڑھی تھی, رات بھر میں مسائل کا استنباط کرتا رہا یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی. میں نے فجر کی نماز پڑھی, وضو کی ضرورت. سبحان اللہ ماشاء اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, فیضان خواجہ غریب نواز, فیضان حضور صابر پاک, فیضان حضور مخدوم سمنا, فیضان اولیاء کرام, جشن دستار بندی حضرت علامہ عارف رضا صاحب قبلہ قریشی. نبی سے محبت کرنے والوں تو ہمیں چاہیے, میری مائیں بہنیں ماشاءاللہ آواز پہ کچھ اثر پڑا ہے, اللہ انہیں سمجھ عطا فرمائے. آمین. پتہ کیا چلا, حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ اپنے ماں کے شکم میں تھے, ان کو اتنا بڑا عالم, اتنا بڑا فقیہ کہ فقہ شافعی کے امام بنے. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ آج دنیا ان کا نام لیتی ہے. کیوں لیتی ہے؟
اس لیے کہ ان کی ماں کی محنت تھی اور ان کی ماں کی شفقتیں تھی، ان کی ماں کی دعا تھی ان کے ساتھ میں. جس کی ماں کی دعا ساتھ بچے کے ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوج سریا پہ اس کے سکت آ رہا تھا. بے شک حق ہے، حق ہے، حق ہے. بہت اس کی قسمت کے ستارے کو اوج سریا تک پہنچاتا ہے. ہاں میرے آقا کے غلاموں، حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، نبی سے محبت کرنے والوں، ہمیں چاہیے. لیکن آج لوگ بکواس کر دیتے ہیں. یہ بچے مدرسے میں آج دیکھ رہے ہیں آپ، 3 بچوں نے قرآن اپنے سینے میں بسایا، اپنے سینے میں بسایا. اور ان کی شان کیا؟ میرے آقا فرماتے ہیں کل بروز محشر ان حافظ قرآن قاری قرآن کو بلایا جائے گا. تمام لوگ شہداء، انبیاء و رسول سب کے سب جمع ہوں گے، سب کے سب جمع ہوں گے. حضور فرماتے ہیں جنتیوں کو جنت میں بھیجا جا رہا ہوگا، اب ان کے اچھے اعمال کی بنیاد پر، اور گنہگاروں کو ان کو جہنم میں پھینکا جا رہا ہوگا ان کے برے اعمال کی بنیاد پر. لیکن حافظ قرآن، قاری قرآن، اپنے بچوں کو پروفیسر بنانے والوں، اپنے بچوں کو MBBS کی ڈگری کرانے والوں، میں آپ سے یہ ہرگز نہیں کہہ سکتا کہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر مت بناؤ، اپنے بچوں کو MBBS ڈاکٹر نہ بناؤ، اپنے بچوں کو وکیل نہ بناؤ، اپنے بچوں کو جج نہ بناؤ. نہیں، ضرورت ہے اس بات کی، اور آج اس دور میں ضرورت ہے. لیکن کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ آ گیا ہے کہ ہندی ہماری نہیں، انگریزی ہماری نہیں، ہماری نہیں، انگریزی ہماری نہیں، ہماری نہیں، بس ہماری زبان تو اردو اور ہمارے اور آپ زبانوں سے زیادہ علم عطا فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا تھا. یہ سارے عالم دین بنائے بنانے سے پہلے، اپنے بچے کو MBBS بنانے سے پہلے، اپنے بچوں کو پروفیسر بنانے سے پہلے، اپنے بچوں کو ماسٹر بنانے سے پہلے بناؤ. ضرورت ہے، اس لیے کہ اگر آج تیرا بچہ ڈاکٹر ہوتا، تیرا بچہ پروفیسر ہوتا، تیرا بچہ ہوتا، آج
کو 90 नेकी मिलती है और जवाब देने वाले को 10 नेकी मिलती है। कितनी नेकी मिलती है? मगर भाई ये गवर्नर साहब सलाम क्यों कर लेंगे, इनके पास तो ढेर लगा हुआ है नेकियों का, तो इमाम साहब के खाते में नेकी है ही नहीं, तो इसलिए इमाम साहब पहले सलाम करें। नहीं, ये मत सोचा करो कि इमाम पहले सलाम करे। आपने वाकया सुना होगा, अमीरुल मोमिनीन मेरे आका के गुलाम जनाब उमर इब्न खत्ताब, मेरे नबी का वो चहीता सहाबी है, मेरे नबी का वो चहीता यार है, वो नबी का यार कि जिस रास्ते से उमर गुजर जाते हैं शैतान रास्ता छोड़ देता है। जब तक उमर ने कलमा नहीं पढ़ा था, जिस रास्ते से उमर गुजरते थे मुसलमान देख लेते थे, अपने घरों में छुप जाते थे, लेकिन जिस दिन से उमर ने कलमा पढ़ा है अब काफिर देखते हैं अपने घर में चले जाते हैं। कि मेरे आका के गुलामों, एक मौके पे मेरे आका ने फरमाया था, गुलामों जब तुम दुआएं मांगा करो साथ में उन दुआओं में मेरे उमर का नाम ले लिया। सुभान अल्लाह। साथ में उन दुआओं में मेरे उमर का नाम ले लिया करो। मैंने आलम तसव्वुर और तखय्युल में अपने आका की बारगाह में अर्जी लगाई अदब के साथ। मैंने कहा मेरे मौला, मेरे आका सैयद कौनैन करीम आका, सैयद कौनैन आका, सरवर कौनो मका का, आपने फरमाया मेरे उमर का नाम ले लिया करो। या रसूल अल्लाह, उमर का नाम दुआओं में लेंगे, नाम लेने से फायदा क्या मिलेगा? नाम दुआओं में लोगे, इसके अलावा दुआओं में कोई जमानत नहीं कि कबूल हो जाए, कोई गारंटी नहीं दुआ तेरी कबूल हुई कि नहीं हुई, लेकिन मेरे उमर का नाम जिस दुआ में ले लेगा अल्लाह उस दुआ को रद्द नहीं फरमाएगा, कबूल फरमा ले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत चाहिए कि हम हुजूर से मोहब्बत करें और हुजूर की बताई हुई बातों पे अमल करें, हुजूर की बताई हुई बातों पे अमल करें। आज आपके माथे की निगाहों के सामने है, मेरे आका फरमाते कल बरोज़े महशर नफ्सो नफ्सी का आलम होगा, सब परेशान होंगे, तांबे की जमीन होगी, सबा नेज़े पे सूरज होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, सब परेशान होंगे, नफ्सो नफ्सी का आलम होगा, कोई टकने तक पसीने में, कोई घुटने तक पसीने में, कोई कमर तक पसीने में, कोई शराबोर पसीने में डूब रहा होगा, गोते गोता सन होता हुआ नजर आ रहा होगा। मेरे आका के गुलाम हुजूर फरमाते हैं ऐसे मौके पर हाफिज कुरान कारी कुरान, जब जन्नतियों को जन्नत में जाने का ऑर्डर हो चुका होगा, जन्नतियों को जन्नत में जाने का परवाना मिल चुका होगा और जहन्नमियों को जहन्नम की, मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों जहन्नम में जाने के लिए हुक्म हो गया होगा। जो जहन्नम में जाने वाले होंगे वो बाईं तरफ जहन्नम में जा रहे होंगे और जन्नती जन्नत में जब जा रहे होंगे, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं सारे जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, दोज़ख की तरफ चले जाएंगे, लेकिन हाफिज कुरान कारी कुरान मैदान महशर में खड़ा हो जाएगा। अचानक मेरा रब इरशाद फरमाएगा, ओ मेरे प्यारे मलाइका, इस मेरे बंदे से पूछो जन्नती जन्नत में जा चुके हैं, दोज़खी दोज़ख में अपने अमाल की बुनियाद में जा चुके हैं, ये तो हाफिज कुरान है, इसके सीने में मेरा वो कलाम है जिसका हर हर हर्फ सच्चा है, जिसका कुरान का पढ़ना भी बाइसे सवाब है। ये मेरा वो कलाम सीने में बसा के आया है जिसकी फजीलत और शान का कोई अंदाजा लगा नहीं सकता है। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, मेरे आका फरमाते हैं हाफिज कुरान से कहा जाएगा, ओ कारी कुरान, हाफिज कुरान, तू तो कारी है, तू तो हाफिज है, तू जन्नत में जाएगा, मगर यहाँ अचानक रास्ते में क्यों रुक गया है? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। सामने से हटते रहिए, खड़े मत होइए वरना इन लोगों को परेशानी होगी, सामने से हटते रहिए। फरिश्तों, मैं इसलिए खड़ा हूँ, ये जो जहन्नम वाली लिस्ट गई है ना, तो जहन्नम की लिस्ट है, जहन्नम के लोग
کھڑے ہیں، وہ جو لائن لگی ہوئی ہے اس میں کچھ اعمالوں کی کرتوتوں کے بنیاد پر، گناہوں کی بنیاد پر، بد عمل کی بنیاد پر کچھ میرے گھر والے بھی کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اتنا کہا جائے گا، اتنا کہے گا وہ حافظ قرآن، اچانک آواز آئے گی، غیب سے آواز آئے گی۔ جب غیب کی بات آتی ہے تو رب کی ذات کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ غیب سے آواز آئے گی، او میرے ملائکہ پوچھو یہ چاہتا کیا ہے؟ فرشتے پوچھیں گے بندے خدا چاہتا کیا ہے؟ حافظ قرآن کہے گا، قاری قرآن کہے گا، او ملائکہ جاؤ میرے رب کی بارگاہ میں عرضی لگا دو، رب کی بارگاہ میں کہہ دو میں اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا ہوں جب تک اپنے گھر والوں کو ساتھ جنت نہیں لے جاؤ۔ سبحان اللہ، اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو جنت نہیں لے جاؤں گا۔ میرے آقا کے غلاموں، حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، یہ قاری قرآن کب بولے گا؟ یہ کب بولے گا؟ میدان محشر میں۔ میں نے حضور کی حدیث پڑھی، سرکار فرماتے ہیں میدان محشر میں کوئی بولے گا نہیں، حساب و کتاب جب ہو رہا ہوگا کوئی بولے گا نہیں۔ جناب آدم خانو، جناب شیش، جناب نوح، جناب زکریا، جناب یحییٰ، جناب سلیمان، جناب ایوب، جناب ہود، جناب حضرت اسماعیل، جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام، تمام نبی و رسول خاموش ہیں، کوئی بولے گا نہیں۔ صرف ایک میرے مصطفیٰ کی ذات ہے جو حضور میرے آقا کی بارگاہ میں بولیں گے۔ میرے آقا سید کونین رب کائنات کی بارگاہ میں بولیں گے، کوئی بولے گا نہیں، مصطفیٰ بولیں گے، مصطفیٰ کو کوئی روکے گا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بولیں گے کیوں؟ اس لیے کہ میدان محشر کی عظمت کے پرچار کے لیے تو رکھا ہے۔ رب کو تو معلوم ہے کون جنتی ہے اور کون دوزخ۔ رب اشارہ کر دے، فرشتوں کو حکم فرما دے، جنت والوں کو جنت میں بھیج دیا جائے، دوزخ والوں کو دوزخ میں پھینک دیا جائے۔ میرے آقا کے غلاموں، لیکن نہیں، میدان محشر کو قائم ہی حضور کی عظمت کے پرچار کے جائے گا۔ تو حافظ قرآن کھڑا ہوگا اور بتائے وہ لوگ جہنم میں جانے کے لیے تیار ہوں گے، ان کو رزلٹ مل چکا ہوگا اور ان کو کہہ دیا جائے گا تم جہنم میں جاؤ، ٹکٹ مل چکا ہے، لیکن اس ٹکٹ کو واپس کرانے کے لیے کوئی MBBS ڈاکٹر کے اندر طاقت نہیں، کسی پروفیسر کے اندر طاقت نہیں، کسی وکیل کے اندر طاقت نہیں۔ آپ نے جس بچے کو جج بنایا، اپنے بچے کو آپ نے انجینئر بنانے کے لیے 80 لاکھ روپیہ خرچ کیا ہے، جس بچے کے لیے بے شمار پیسے کا انتظام کر کے اور پیسہ اکٹھا کر کے اس بچے کو تو نے ڈگری دلائی ہے، تیرا بچہ وہاں پر اس کی ڈگری کام نہیں آئے گی، کیونکہ ڈاکٹر بنا ہے تیرا بچہ، پروفیسر بنا ہے تیرا بچہ، انجینئر بنا ہے تیرا بچہ، یہ ساری ڈگریاں حاصل کی ہیں۔ رہا ہے ان ڈگریوں کا فائدہ ملے گا، اور یہ حافظ قرآن کو جو ڈگری ملتی ہے یہ زمین کے اوپر رہے گا تب بھی فائدہ ہے، زمین کے نیچے جائے گا قبر میں اندھیرا ہوگا۔ مصطفیٰ جان رحمت کی حدیثیں پڑھی ہوگی، اللہ کا لارہ کلام سینے میں بسایا ہے، قبر میں جائے گا ہوگا اندھیرا، اندھیری قبر میں اجالا ہو جائے گا، میدان محشر میں لوگ پریشان ہوں گے، حافظ قرآن کے سر پہ تاج رکھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، تاجدار دو عالم کانفرنس، جشن دستار بندی۔ حافظ قرآن کے سر پہ تاج رکھا جائے گا، حافظ قرآن کہے گا میں تب تک جنت نہیں جاؤں گا جب تک ساتھ اپنے گھر والوں کو جنت نہیں لے جائے۔ ہے کوئی ماں کا لال اتنی بڑی بات بولے؟
یہ حافظ قرآن کی بھی اوقات نہیں تھی اس کی خود کی، مگر اس کی اوقات تو بساط کہاں سے آئی؟ یہ اپنے سینے میں جو اللہ کے کلام کے 30 پاروں کو جو اپنے محفوظ کر لیا ہے، یہ حقیقت میں حافظ قرآن کا مطلب ہے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ آقا کے غلاموں یہ تو ظاہری ہے، حقیقت یہ ہے قرآن اس نے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، قرآن نے قیامت تک کی نہیں، اب اس کی ہمیشہ ہمیشہ کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے۔ سبحان اللہ، حقیقت میں قرآن نے اس کی حفاظت کا ذمہ ہمیشہ ہمیشہ۔ میرے آقا کے غلاموں، اس لیے علماء کے بارے میں زبان کھولنے سے پہلے کچھ دیر سوچا کرو۔ یہ علماء کی ذات ہے، یہ علماء اکرام ہیں جن کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں تمہارے بارے میں کون دعا کرے؟ ایک پیر صاحب سے اگر دعا کراتے ہو تو پیروں کی نظر آپ کی جیب پہ رہے گی، جتنی موٹی جیب رہے گی اتنی لمبی دعا ملے گی۔ یاد رکھنا، اور میاں سے ملاقات کرو گے کتنی دیر میں جا کر تو پہچان ہوگی، تب تیرے بارے میں دعا کرے گا۔ لیکن ایک حافظ قرآن قاری قرآن عالم دین کے بارے میں مصطفیٰ فرماتے ہیں تیرے بارے میں کوئی دلیل نہیں ملتی ہے۔ وہ میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والوں، تمہارے لیے کون دعا کرتا ہے کون نہیں کرتا ہے کوئی ضمانت تو گارنٹی نہیں ہے۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں عالم دین کے لیے کوئی دعا کرے یا نہ کرے، اللہ کے میرے آقا کے غلاموں آمنہ کے لال فرماتے ہیں عالم دین کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے لیے کوئی دعا کرے یا نہ کرے کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ عالم دین کے لیے مچھلیاں سمندر کی دعا کرتی ہے۔ علماء کی بغاوت مت کیا کرو، علماء سے محبت کیا کرو، علماء سے محبت کیا کرو۔ یاد رکھنا، اگر جس نے عالم سے محبت کی ہے، جس نے امام سے محبت کی ہے، جس نے قاری قرآن سے محبت کی ہے، میرے آقا کے غلاموں جو عالموں سے محبت کرتا ہے، جو عالموں سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں اس کی نسل میں ایک عالم پیدا فرما دیتا ہے۔ کہتے ہیں بے شک بے شک، اگر عالم سے محبت کی ہے، عالم سے محبت کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پشت میں کہیں نہ کہیں جا کر کوئی ایک اللہ تعالیٰ اس کی نسل میں ایک عالم پیدا کرتا ہے۔ بے شک بے شک۔ یہ تو ہو گئی محبت کی بات۔ اور جو بغاوت کرتا ہے عالموں سے، جو اماموں کی بغاوت کرتا ہے، اچھا یار سمجھ نہیں آتا قاری صاحب کے بلا، سمجھ نہیں آتا، لوگ اسی امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں پھر نماز چلو یہ تو سمجھ آئی کمی کی وجہ سے نماز پڑھنا چھوڑ دی، لیکن بعض لوگ تو کتنے گئے گزرے ہیں، بڑا تکلیف ہوتی ہے۔ کتنے مولویوں نے امامت صرف یہ تکلیف کو دیکھ کر چھوڑ دی، لوگ ان سے بولنا چھوڑ دیتے ہیں، لوگ بولنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یار ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے تو دیکھ، اس امام نے تیری جاگیر چھینی ہے کیا؟ تیری زمین پہ قبضہ ہے کیا؟ اس عالم نے، اس امام نے تیری زمین پہ قبضہ کیا ہے کیا؟ تیرے پلاٹ پہ قبضہ کیا ہے کیا؟ یا تیرے بینک بیلنس پہ ڈاکہ ڈالا ہے؟ یا تجھے گالی دی ہے؟ عالم تو تجھے گالی بھی نہیں دے سکتا ہے، عالم تو تجھے مار بھی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ گالی دے گا تو حرام ہو جائے گا، اور اگر ہاتھ اٹھائے گا تو نبی نے فرمایا مومن کی پہچان یہ ہے کہ اس مومن کے ہاتھ و زبان سے دوسرا مومن محفوظ رہے۔ تو عالم قرآن پڑھتا ہے، عالم نبی کی حدیث پڑھ کے عالم بنا ہے تو وہ ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتا ہے، وہ زبان بھی تیری بارے میں نہیں کھول سکتا ہے۔ تو وہ جو عالم، جو امام تیرے بارے میں زبان نہیں کھولتا ہے، جو تجھے گالی بھی نہیں دیتا ہے، جو تجھے مارتا بھی نہیں ہے، جس نے تجھے 5 وقت کی نماز پڑھائی ہے اور تجھے رب سے ملانے کا کام کیا ہے، اللہ کے بندو پھر اسی عالم سے بغاوت کرتے ہو، نماز پڑھنا بھی چھوڑتے ہو، پھر اسی امام سے بولنا بھی چھوڑ دیتے ہو، اماموں سے بولنا چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت اچھا۔ ہاں میں نے بھی کیے چند سال امامت، میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں، یہ بات ریئل ہے، اماموں کو لوگ یہی بات ہوتی ہے، اور ایک جگہ سے دعوت ہو، پڑھتا چلتا ہو ایک جگہ، اور دوسرا ٹفن دیکھ لے تو بس پیٹ میں گڑبڑی شروع، ڈونگا گھومنے لگا، بولے امام صاحب کا تو ایک بار کے کھانے میں ایک جگہ کے پرتے سے پیٹ بھر ہی نہیں رہا ہے، یہ تو 2 جگہ منگا رہے ٹفن۔ ہاں
ایسا نہیں ہے امام صاحب منگاتے ہیں، بلکہ وجہ یہ ہے جہاں پڑھتا چل رہا ریگولر وہاں منع کریں گے، کیونکہ تو دعوت کر کے آیا ہے، جو دوسرا بندہ وہ ٹائم سے بے ٹائم دعوت کر کے آیا، اگر اس کی دعوت قبول نہیں کی تو دل شکنی ہو جائے گی۔ اس لیے یہ امام خیال رکھ کر کہ ایک میرے دینی بھائی کا دل نہ ٹوٹ جائے، اس کی دعوت کو قبول کر۔ بے شک بے شک۔ بہرحال عالم دین سے محبت کیا کرو، علماء سے پیار کیا کرو۔ تو جو امام کی بغاوت کرے، کیونکہ امام عالم ہے نا، امام حافظ قرآن ہے، تو جو عالموں کی بغاوت کرے گا اللہ تعالیٰ 7 نسلوں تک اس کی نسلوں میں کوئی عالم پیدا نہیں کرے۔ بے شک بے شک بے شک۔ جو عالم کی برائی کرتا ہے 7 نسلیں بیت جائیں گی، اس کی نسلوں میں کوئی عالم، کوئی حافظ، کوئی قاری قرآن پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ یاد رکھو، اور جس گھر میں حافظ قرآن، قاری قرآن نہ ہو، وہ گھر جہاں دین کی بات نہ ہوتی ہو، یاد رکھنا وہ گھر نہیں ہوتا ہے، وہ بلاؤں کا گہوارہ۔ بے شک۔ وہ بلائیں آتی اس جگہ پر جس جگہ قرآن کی بات نہیں ہوتی ہے۔ آج ہماری مائیں بہنیں یہاں بیٹھی ہیں نا، انہوں نے پڑھا ہوتا تو انہیں سمجھ ہوتی، قرآن کو اٹھا کر پالائے تاک رکھ دیا ہے۔ اور ایک بات میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا، پہلے تو آپ کو اتنی تیز، اتنی کثیر تعداد میں آنا نہیں چاہیے تھا، اور اگر ماؤں بہنوں آپ آئی بھی ہو تو ادب کے ساتھ سننا چاہیے تھا، اور اگر آئی تھی تو بے پردہ ہو کر نہیں آنا چاہیے تھا، اس لیے کہ یہ جو جلسہ ہے یہ اصلاح کے لیے رکھا گیا ہے۔ جو شریعت کی خلاف باتیں ہو رہی ہیں معاشرے میں، ان باتوں پہ پابندی لگانے کے لیے جلسے ہوتے ہیں۔ آپ بے پردہ ہو کر آئی ہو، دوپٹے اوڑھ کر جلسہ سننے آئی ہو نہیں، بلکہ تمہارا چہرہ ہی نہیں، تمہارے ہاتھ و پیر کی وہ سیاہی اور تمہارے ہاتھ و پیر کا رنگ و روپ بھی کوئی دوسرا غیر محرم نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ آپ بے پردہ ہو کر آئی ہو، آئندہ پروگرام ہو، جلسے میں آئیں تو نقاب اوڑھ کر آئیں، آئندہ جب آئے تو نقاب کے ساتھ آئے، بے پردہ نہیں آئے۔ کیوں؟ بے پردہ آؤ گی تو پھر جلسہ اور جلوس کرنے کا مقصد ختم۔ کیونکہ غیر محرم کے چہرے پہ نظر پڑنا حرام ہے، تو جہاں حرام کاریاں ہوتی ہوں وہاں پر شریعت کی بات ہو تو پھر کیا اثر ہوگا؟ کیا اثر ہوگا؟ یہ حرام ہے، اس لیے غیر محرم کی نظریں آپ پہ پڑ رہی ہیں، اور آج مائیں بہنیں قرآن کو بالائے طاق اٹھا کر رکھ دیا ہے، قرآن کو بالائے طاق، ہر لفظ کو سینوں میں بسا لو تو بنے بات۔ قرآن کو سجانے کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا، قرآن کو سینے میں بسانے کے لیے بھیجا گیا ہے، قرآن کو سینے میں بسانے کے لیے۔ اور یہ قرآن اللہ کا بلارہ کلام ہے، حافظ قرآن جو سینوں میں بساتے ہیں، جو بھی لڑکیاں بھی قرآن کو حفظ کر رہی ہیں ماشاءاللہ، لڑکیاں بھی، تو قرآن پڑھنے والے سے کل بروز محشر کہا جائے گا، اے قرآن پڑھنے والے قرآن کو پڑھتا رہے، جیسے آہستہ آہستہ ترتیب سے قرآن دنیا میں پڑھ کے کو پڑھتا رہے، اور ہر آیت کے بدلے جنت کی ایک منزل پہ چڑھتا رہے۔ جتنا قرآن پڑھتا رہے گا منزل جنت کی چڑھتا رہے گا۔ ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، تاپوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے، تاپوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت بچے دیکھتے ہیں آپ مدرسے کے، یہ مدرسے کے بچے بیچارے، اور عالم ایسے ہی نہیں بنتا ہے، آپ تو اپنے بچوں کو عمدہ کھانے کھلاتے کہ غلام ہو، یہ حافظ قرآن، قاری یہ قرآن کیسے حافظ کے موسم میں مدرسے میں کیسے گرمی کا موسم گزارتے ہیں۔ میرے آقا سید کونین کا کلمہ پڑھنے والوں، حضور سے محبت
محبت کرنے والوں، یہ حافظ قرآن جو تو نے اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجا مدرسے میں، جس بچے کو قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے تو نے بھیجا ہے، جس بچے کو دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں بھیجا ہے، ایک بچہ تیرا وہ بھی ہے جو تیرے گھر پہ رہتا ہے، ذرا سی آواز نکلتی ہے تکلیف ہوتی ہے، ماں کے دل پہ چپ جاتی ہے، فوراً پریشانی کا احساس ہو جاتا ہے، بچے نے ذرہ برابر ذرا سی ٹینشن ہوئی، باپ کو ٹینشن، ماں کو ٹینشن اس بچے کی جو بچہ گھر پہ رہتا ہے، جو بچہ تیرے گھر سامنے آنکھوں کے رہتا ہے، سردی لگی سردی کا انتظام، گرمی لگی گرمی کے لیے فین کا انتظام، میرے آقا کے غلاموں جیسے ہی کھانے کی کسی خواہش کا اظہار کیا فوراً وہ چیز آپ نے اپنے بچے کو لا کے پیش کر دی، لیکن یہ تیرا وہ بچہ ہے جس کی تو حفاظت کرتا ہے، حفاظت کرنے کے باوجود بھی تیرے بچے کو ٹھنڈ بھی لگ جاتی ہے، تیرے بچے کو سردی بھی لگتی ہے، تیرے بچوں کو بخار آتا ہے، کئی کئی مہینے بخار ختم نہیں ہوتا ہے۔ الحمدللہ عارف رضا قریشی نے بھی مدرسے میں رہ کے پڑھائی کی ہے، لیکن یاد رکھنا تیرا بچہ تیرے مکان میں رہتا ہے، لیکن یہی بچہ تیرا جو حافظ قرآن بننے آیا ہے، جو قاری قرآن بننے آیا ہے، جو عالم دین بننے آیا ہے، آپ نے اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجا ہے، اپنے گھر میں تو نے سردی کے موسم میں گیزر کا انتظام کیا، پانی سرد تھا گرم ہو گیا، گرمی کے موسم میں پانی گرم تھا، فریج کا انتظام کیا، پانی ٹھنڈا مل گیا، گرمی کے موسم میں گرمی کا انتظام، سردی کے موسم میں سردی کا انتظام، مدرسے میں نہ سردی کا انتظام ہے نہ گرمی کا انتظام ہے، لیکن ساری سہولت نہ ہونے کے باوجود یہی بچہ، ایک بچے کو تو اپنے گھر میں بستر پہ سلاتا ہے، ڈبل بیڈ پہ سلاتا ہے، موٹے موٹے کمبل میں سلاتا ہے، موٹے موٹے گدے پہ سلاتا ہے، لیکن یہ حافظ قرآن مدرسے میں رہ کے بچہ تعلیم حاصل کرنے والا، نبی کی عظمت سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھنے والا، نبی کی حدیث کو سینے میں بسانے والا، رب کے کلام کی قرآن کی آیتوں کو سینے میں محفوظ کرنے والا، یہ قاری قرآن جو بچہ ہے، یہ جب بچہ مدرسے میں رہتا ہے تو سردی کا انتظام بھی نہیں ہے، عمدہ کھانے کا انتظام بھی نہیں ہے، مگر اس کے باوجود بھی آپ رزلٹ اٹھا کے دیکھیے اور ریسرچ کیجئے، علاقے میں ضلع مراد آباد کے علاقے میں دیکھ لیجئے، اور بلکہ صرف مراد آباد ضلع میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی اسلامی مدارس ہیں ان مدرسوں میں ریسرچ کر کے دیکھیے، نہ سردی کا انتظام ہے نہ گرمی کا انتظام ہے، لیکن آپ کو کبھی سردی کے پانی کی وجہ سے ٹھنڈے پانی کی وجہ سے کوئی بچہ بیمار نظر نہیں آئے گا، گرمی کے موسم میں گرمی کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے بچہ بیمار نظر نہیں آئے گا، کیونکہ تو نے جو بچہ مدرسے میں بھیجا ہے وہ اللہ کے نبی کے گھر میں مدرسے میں پڑھتا ہے، مدرسہ نبی کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، اور جو تیرا گھر ہے اس کی ذمہ داری تیرے ذمہ ہے، اور مدرسے کی ذمہ داری آمنہ کے لال کی ذمہ داری ہے، کیونکہ آمنہ کے لال کا مدرسہ گھر ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے مدرسے میں اس گھر میں پڑھنے والے بچے جب پڑھتے ہیں تو ان پہ نگاہ نبوت میرے مصطفیٰ مدینے سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان قرآن مقدس حضرت علامہ عارف رضا صاحب قریشی، علماء اہل سنت۔ ان بچوں کی حفاظت کون کرتا ہے؟ میرے آقا مدینے سے نبوت فرماتے ہیں، اور ان پہ دیکھتے میرے آقا حضور سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ نبوت پڑتی ہے، میرے مصطفیٰ نبوت والی نگاہ ڈالتے ہیں، ان کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے اپنے بچوں کو قاری قرآن بنائیں، حافظ قرآن بنائیں، اپنے بچے کو آپ نے جو قاری بنایا ہے، حافظ قرآن بنایا ہے، تیرا بچہ جب قاری بنا اس کے سر پہ تاج رکھا جائے گا، اور اب اس کے بعد میں اس کے ماں باپ کو بلایا جائے گا، حافظ قرآن کے ماں باپ کو بلایا جائے گا، اس کے ماں باپ کو بلاؤ اور ماں باپ کو بلا کر ان کے سر پہ تاج زردی رکھا جائے گا، جب تاج رکھا جائے گا اس کی روشنی 14ویں کے چاند کی روشنی کو پھیکا کر دے گی، ماند پڑ جائے گی 14ویں کے چاند کی روشنی۔ میرے آقا کے غلاموں حیرانی کے ساتھ میں وہ ٹینشن میں پڑ جائیں گے، اتنا بڑا پروٹوکول
ہمیں کیوں ملا ہے؟ حافظ قرآن کے ماں باپ کہیں گے، حافظ قرآن کے والدین کہیں گے، او پروردگارا یہ شان ہمیں کیوں دی جا رہی ہے؟ ہم اتنا اچھا عمل تو کچھ کر کے نہیں آئے ہیں، ہم اتنی عبادت تو نہیں کر کے آئے ہیں۔ جواب ملے گا، او میرے بندے کمال تیرا نہیں ہے، یہ کمال تیرے اس بیٹے کا ہے، یہ کمال تیرے اس بیٹے حافظ قرآن کا ہے، یہ کمال تیرے بیٹے اس قاری قرآن کا ہے، یہ کمال تیرے بیٹے اس عالم دین کا ہے جسے تو نے خون و پسینے کی کمائی سے اپنے بچے کو عالم دین بنایا، اپنے بچے کو عالم دین بنایا ہے، قاری قرآن بنایا ہے، اس کے عوض و صدقے میں تیرے سر پہ تاج رکھا گیا۔ تو جب حافظ قرآن کے والدین کے سر پہ اس لیے کہ انہوں نے اپنی محنت و مشقت کی دولت خرچ کر کے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا، تو پھر ان علماء کے عزت و مقام کا عالم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے کہ جن اساتذہ نے انہیں حافظ قرآن بنایا، جن اساتذہ نے انہیں قاری قرآن بنایا ہے، جن اساتذہ نے انہیں عالم دین بنایا ہے۔ آقا کے غلاموں، اور یقیناً اس آپ کے مدرسے کو آباد کرنے والے اور اس مدرسے کو قائم و دائم اور اس میں محنت و مشقت کرنے والے حضرت علامہ مولانا حنیف رضا مرکزی صاحب قبلہ اور حضرت علامہ مولانا مناظر صاحب قبلہ اور دیگر اساتذہ جامعہ اسلامیہ اللہ تعالیٰ ان اساتذہ کی عمروں میں برکت عطا فرمائے اور مدرسے کو اللہ تعالیٰ دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ آقا کے غلاموں، بس ماں حسن یہ سمجھو کبھی علماء کی برائی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ علماء کی برائی کرو گے تو یاد رکھنا قرآن کے اعتبار سے بھی پھنس جاؤ گے، حدیث کے اعتبار سے بھی پھنسو گے، کیونکہ آپ کہتے ہو علماء یہ کمی ہے یہ کمی ہے، اللہ فرماتا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ کوئی ڈرتا ہے وہ کوئی اور مخلوق نہیں ہے، وہ علماء کرام کی ذات ہے، وہ علماء ہیں جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ جب اللہ سے سب سے زیادہ علماء ڈرتے ہیں، اور یاد رکھنا جو جس سے ڈرتا ہے وہ اس کا اتنا قریبی ہو جاتا ہے، تو پتہ چلا علماء رب کے قریبی ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے بھی قریبی ہیں۔ تو جو رب و رسول کے قریب ہو اس سے ٹکرانے کی کوشش نہ کرو، اس لیے کہ اگر اس سے ٹکراؤ گے تو چکنا چور ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد کوئی بات کچھ الگ نکالے، یاد رکھنا عارف رضا قریشی اپنے باپ کی بات بول کے نہیں جا رہا ہے، نبی کونین کے فرمان کو آپ تک پہنچا کے جا رہا ہے۔ میرے آقا کے غلاموں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو قاری قرآن بنائیں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، اور یہ جو میری مائیں بہنیں کافی تعداد میں آئی ہوئی ہیں، آئندہ پروگرام میں آئیں، اپنی زبانوں کو بند کر کے آئیں، کیونکہ ادب کی محفل ہے، جلسہ ہے، پروگرام ہے، اور یہ کیا ماحول ہے، یہ لیڈیز یہاں تک آ رہی ہیں، برائے کرم مہربانی کریں، یہ یوٹیوب کے ذریعے سوشل میڈیا کا دور ہے، یہاں پر بارہا یہ خاتونیں آئیں گی، یہ سوشل میڈیا کے ذریعے کہاں سے کہاں پورے ملک میں پوری دنیا میں چلیں گی، یہ مسئلہ ہمارے مدد جلسوں میں نہیں ہونا چاہیے، یہ ادب کے خلاف بھی ہے اور شریعت کے خلاف بھی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے پہلے ہی کہا غیر محرم کا نظر ایک محرم غیر محرم کی نظر پڑے کسی لیڈیز پر، یہ جائز نہیں، یہ حرام ہے، تو حرام کام ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے آئندہ جب بھی پروگرام ہو تو پورا نقاب برقع اوڑھ کے آپ پروگرام میں سننے کے لیے آئیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں انقلاب ہوگا۔ اور آج اگر مسلمان، اور یاد رکھیں ایک عورت اگر صرف عورتیں معاشرے میں سدھر جائیں، صرف عورتیں اگر سدھر جائیں تو ہمارا معاشرہ سدھر جائے، پورا معاشرہ سدھر جائے گا۔ مسلمانوں کی کامیابی کے لیے عورتوں پر کرنا بہت ضروری ہے۔ آج عورتیں ہم تو
راتوں دن آگے پیچھے راستوں میں فلیٹ میں اور کبھی ٹرین میں کبھی بس میں سفر کرتے دیکھتے ہیں دل دہل جاتا ہے. دیکھنے میں دیکھنے کے نام کے اعتبار سے تو مسلمان لگتی ہے لیکن دیکھنے کے حساب سے تو اسے شرم ہمیں آتی ہے کہ یہ ہے کیسے یار مسلمان. آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے لگتا ہے, کوئی ہوٹلوں میں جا کے ادھر بات عیاشی کر رہا ہے, کوئی ادھر اسٹیشنوں پہ جا کے عیاشی کر رہا ہے, کوئی ایئرپورٹوں میں جا کے عیاشی کر رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے مسلمانوں, آپ نے اپنے بچے کو قاری قرآن بنایا ہوتا, اپنے بچے کو دین کی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کیا ہوتا, جب اس نے نبی کی شریعت کو پڑھا ہوتا, اس نے قرآن کی تلاوت کی ہوتی, تو پھر شریعت کی باتیں اس تک پہنچی ہوتی تو اسے پتا ہوتا